نا امید نہ بنے، امیدوار رہے، اللہ کی بشارتوں کو، اللہ کی فضیلتوں کو سنے اور اللہ سے امیدوار رہے کہ جو اللہ نے ہم کو دینے کے وعدے کیے ہیں، انعام کے، اکرام کے، احسان کے، کہ ان وعدوں کو دھیان میں رکھے اور ان وعدوں کو دھیان میں رکھ کر دین کے تقاضوں پر عمل کرے اور پھر اپنے حاجت کے لیے، اپنے مدد کے لیے، اپنی دنیا آخرت کی خیر کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگا کرے، اللہ سے مانگا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں کی تعلیم دی ہے، جس طرح دعوت دے کر دین کی تعلیم دی ہے، اس طرح ہم کو دعا کی تعلیم دی ہے اور دعائیں سکھائی ہیں۔ ہاں، بہت بڑا ذخیرہ دعاؤں کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا ہے ہمارے، یہ بھی دعا ہے، یہ بھی دعا ہے، یہ بھی دعا ہے، اس موقع پر یہ مانگو، اس موقع پر یہ مانگو۔ بہت بڑا ذخیرہ دعاؤں کے لیے تعلیم کیا ہے، جن کو علماء کرام نے اپنی اپنی کتابوں میں محفوظ کیا ہے۔ حدیث کی کتابوں میں وہ دعائیں ہیں مستقل، ہاں، جس طرح نماز روزے کے احکام اور اس کی تفصیلات ہے، ایسے ہی دعائیں ہیں اور اس کی تفصیلات ہے، مستقل کتاب ہے، اس کے اوپر علماء نے لکھی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو جمع کیا ہے۔ ہر موقع کی، ہر کام کی، ہر اہم چیز کی، ہر مشکل کی دعائیں وہ جمع کی گئی ہے۔ کیوں کہ دعا بھی ایک بڑا کام ہے، دعوت اور دعا یہ دو نبیوں کا کام ہے کہ اللہ دین کی دعوت، اللہ کے دین کی اشاعت، اس کی محنت اور پھر محنت کے بعد دعا۔ اللہ کے دین کی محنت صحیح ہوتی ہے اصول کے مطابق، قربانیوں اخلاص مساعد، تو ایسے لوگوں کی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ ایسی قبولیت دیتے ہیں جیسے نبیوں کی دعاؤں میں قبولیت ہوتی ہے۔ ہاں، وعدہ ہے یہ کہ اللہ ان کی دعاؤں میں ایسی قبولیت ڈالیں گے جیسے نبیوں کی دعاؤں میں قبولیت ڈالتے ہیں۔ ہاں، تو یہ امیدیں دلائی گئی ہیں، اس لیے دین اور دین کا کام بھی کرنا ہے اور اللہ سے امیدوار ہو کر اس کی قبولیت کے لیے اور اس کے آسانیوں کے لیے اور اس کے دنیا میں پھیلنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی ہے، اپنے گناہوں کی، اپنے قصوروں کی معافی بھی مانگنی ہے، اللہ سے آخرت کی خیر مانگنی ہے، دنیا کی خیر مانگنی ہے، جنت مانگنی ہے، دوزخ سے پناہ مانگنی ہے اور دارین کی عافیت مانگنی ہے۔ جنت مانگے اللہ تعالیٰ سے، اگر اللہ سے بندہ جنت مانگتا ہے تو جنت کہتی ہے کہ یا اللہ یہ مانگ رہا ہے تو آپ مجھے اس کو دے دیں، اور جب دوزخ سے بچنے کی دعا مانگتا ہے، دوزخ سے پناہ مانگتا ہے، تو دوزخ کہتی ہے کہ یا اللہ یہ مجھ سے بچنے کی دعا مانگ رہا ہے تو آپ مجھ کو اس سے بچا لیں، اس کو دوزخ سے بچا لیں۔ تو وہ بھی ہماری دعا میں ہمارے ساتھ ہے، جنت بھی دوزخ بھی۔ کتنا بڑا احسان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اس لیے دعا والا بننا ہے۔ اجتماعی دعائیں تو اجتماع میں ہوتی ہے، یہ ہر روز نہیں ہوتی۔ اجتماعی دعائیں جو ہوتی ہیں وہ تو انفرادی دعاؤں کی تعلیم کا ذریعہ بنتی ہے، کہ جس طرح اجتماع میں جا کر اجتماعی دعا مانگی تھے ہزاروں آدمیوں نے، تو ہر روز ہزار آدمی نہیں ہوں گے، ہزاروں۔ اس لیے یہاں سے یہ سیکھ کر کے جانا ہے کہ اپنی ضرورتوں کے لیے، اپنی حاجتوں کے لیے، اپنی مشکلات کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی ہے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، حدیثوں میں ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، کیونکہ اس پر حالات آتے ہیں مومن پر، تو حالات کو دفع کرنے کے لیے دعاؤں کا ہتھیار دیا ہے کہ اپنی دعاؤں سے بلاؤں کو، بیماریوں کو، مصیبتوں کو دفع کرو، کہ دعاؤں سے بلائیں دور ہے۔ جس طرح صدقات خیرات سے بلائیں دور ہوتی ہے، ایسے دعاؤں سے بھی بلائیں دور ہوتی ہے۔ اس لیے دعاؤں کے ذریعے سے بلاؤں کا دفاع کرے، دعاؤں کے ذریعے سے اللہ سے برکتیں اتارے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے عافیت مانگا کرو۔ عباس ابن عبد المطلب اپنے چچا سے یہ فرمایا کہ اللہ سے عافیت مانگا کرو، دنیا کی بھی عافیت مانگو، آخرت کی بھی عافیت مانگو، کہ اللہ تعالی ہمیں عافیت دے دے، کہ دنیا آخرت کی پریشانیوں سے نجات دے دے۔ عافیت کا یہ مطلب ہے، عافیت کہ عافیت کا کیا مفہوم ہے؟ اللہ عافیت دے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ آدمی کسی دینی فتنے میں نہ پڑے۔ عافیت کا ایک مفہوم کہ کسی دینی فتنے میں نہ پڑے اور کسی موذی بیماری میں گرفتار نہ ہو جائے، یہ عافیت کا مفہوم ہے۔
کہ اللہ ہمیں عافیت دے، اور حضور نے عافیت مانگنے کے لیے ارشاد فرمایا، عباس بن مطلب سے بار بار فرمایا۔ تو عافیت کا مفہوم یہ ہے کہ آدمی کسی دینی فتنے میں نہ پڑ جائے کہ جس سے اس کا دین برباد ہو جائے، اور کسی موذی اور مہلک بیماری کا شکار نہ ہو جائے کہ جس سے اس کی زندگی بیکار ہو جائے۔ یہ مطلب ہے عافیت کا، اس لیے فرمایا گیا کہ عافیت مانگا کرو، دنیا اور آخرت کی عافیت بہت بہترین رہبری ہے۔ یہ دنیا و آخرت کے آرام کے لیے اور خیر کمانے کے لیے، اور باقی اپنے اپنے حاجتوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگا جاوے، اپنے بھائیوں کے لیے بھی مانگا جاوے، عام بندوں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے دعائیں مانگی جاوے، عام انسانیت کی ہدایت کی دعا مانگی جاوے۔ یہ سب ہم کو تعلیم دی ہے کہ جب مسلمان اپنے بھائی کے لیے دعا مانگے گا تو جو دعا اپنے بھائی کے لیے مانگی گئی ہے وہ اس کے لیے بھی قبول ہو جائے گی۔ فرشتہ پیچھے کھڑا ہوا کہے گا تو نے اپنے بھائی کے لیے جو خیر مانگی ہے وہ تیرے لیے بھی ہے، وَلَكَ مِثْلُهُ۔ کسی کے لیے دعا مانگیں گے تو ہمارے لیے بھی قبولیت آ جائے گی۔ غرض کہ دعا اللہ تعالیٰ کی بڑا انعام ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کے دینے کا ارادہ کرتے ہیں تو دعا مانگنے کی توفیق ہوتی ہے۔ ہاں، کہ دعا مانگنے کی توفیق ہو گئی، اللہ کے سامنے عاجزی کی توفیق ہو گئی کہ خیر، سمجھو کہ خیر آنے والی ہے۔ چوں خدا خواہد کہ ماں یاری کنت میل مارا جانب زاری کنت، کہ جب اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوتا ہے کہ کسی خیر کو دینا ہے، کسی خیر کو دینا ہے، تو بندے کو آہوزاری اور عاجزی کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ وہ اللہ سے عاجزی کرتا ہے، آہوزاری کرتا ہے، گر جاتا ہے، تو سمجھو کہ اوپر سے دینے کا ارادہ ہوا ہے۔ چوں خدا خواہد کہ ماں یاری کنت میل مارا جانب زاری کنت، یہ اللہ کی حکمت ہے۔ ہاں، دینے کا ارادہ ہوتا ہے تو عاجزی اور آہوزاری کی توفیق ہوتی ہے۔ اور چوں خدا خواہد کے پردہ کش طرف میل شندر تانائی پاکاں زنت، یہ دوسرا تکوینی فیصلہ ہے کہ جب اللہ کسی کو رسوا کرنا چاہتے ہیں تو وہ اچھے لوگوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ جو اچھے لوگوں کے اور نیک بندوں کے پیچھے پڑا، سمجھو کہ اس کا رسوا ہونا یقینی ہے۔ یہ دونوں فیصلے ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ جب اللہ دینا چاہے گا تو آہوزاری کی توفیق ہوگی، اللہ کسی کو رسوا کرنا چاہے گا تو وہ نیک بندوں کے پیچھے پڑے گا۔ چوں خدا خواہد کے پردہ کش طرف میل شندر تانائی پاکاں زنت، جنہوں نے نبیوں کو ستایا ان کا کبھی بھلا نہیں ہوا۔ ہاں، بڑی بڑی بری بیماریوں میں وہ پھنسے ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا ہے۔ ہاں، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، کیوں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑے تھے، وہ آپ کے پیچھے پڑے تھے، تو ان کا کبھی بھلا نہیں ہوا ہے۔ تو یہ کہا کہ جب اللہ کسی کو رسوا کرنا چاہتے ہیں تو وہ اچھے بندوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے، تو سمجھو کہ اس کی رسوائی یقینی ہے۔ اور جب اللہ کسی بندے کی بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کو آہوزاری اور عاجزی اپنے سامنے کرنے کی توفیق دیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو خیر نصیب فرمائے اور ہر شر سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اس لیے دعا مانگنی ہے، دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے۔ جی ہاں، دعا ہر حال میں ہو سکتی ہے۔ باقی دعا کا اچھا طریقہ جو بتایا ہے وہ یہ ہے کہ جب دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھے، اپنے لیے اور عام مومنین کے لیے استغفار کرے، معافی مانگے۔ یہ دعا کا اچھا طریقہ ہے۔ ورنہ جیسے بھی دعا مانگے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لیٹے، ہر حال میں دعا قبول ہوتی ہے، اور دعا ہر حال میں عبادت بنتی ہے۔ دعا حاجت بھی ہے، عبادت بھی ہے، اس لیے دعا سے حاجت بھی پوری ہوتی ہے اور دعا مانگنے کا ثواب بھی ملتا ہے۔ دعا کے دونوں پہلو ہیں کہ دعا ہماری حاجت بھی ہے اور دعا کہ وہ اللہ کی عبادت بھی ہے، کیونکہ غیر خدا سے دعا نہیں مانگ سکتے۔ غیر خدا سے دعا مانگنا شرک ہے۔ دعا صرف اللہ سے ہی مانگی جائے گی، اللہ ہی دعا قبول کرنے والا ہے، وہی معبود ہے، وہی دینے والا ہے۔ اس لیے دعا عبادت بھی ہے اور دعا ہماری حاجت بھی ہے، اس کا اہتمام بھی ہو جیسے اور کاموں کا اہتمام ہے۔ خصوصاً مسنون دعائیں جو آئی ہیں جن کا ذکر آ گیا، وہ تو اللہ کی طرف سے سکھائی ہوئی دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دعا سکھائی ہے۔ جیسے کوئی افسر کسی کو سکھاوے کہ دیکھو اس طرح کی عرضی لکھ کر لانا، پھر میں دیکھ لوں گا، تو وہ عرضی کا مضمون بتا دیتا ہے اس کو کہ اس طرح عرضی لکھ کر کے لانا، تو اس کے بتائی ہوئی عرضی جو ہوتی ہے وہ صحیح بھی ہوتی ہے اور قابل قبول بھی ہوتی ہے۔
ایسے ہی ہم کو جو دعائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سکھائی گئی ہے گویا وہ ایک عرضی ہے جو سکھائی گئی کہ اس طرح کا مجمل لکھ کر لانا، باقی پھر ہم آگے دیکھ لیں گے۔ تو ہم کو یہ دعائیں سکھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر آگے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو دیکھ لے گا۔ اگر وہ بر وقت دینے کی چیز ہے تو بر وقت دے دیں گے، اور اگر تاخیر سے دینے کی چیز ہے تاخیر سے دینے کی بہال دیں گے، اور آخر میں آخرت میں ہی دیں گے۔ اگر دنیا میں وہ دعا نہیں آئی ہے اس کا کوئی نتیجہ تو وہ محفوظ ہے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو یاد دلا کر کے دیں گے کہ تو نے یہ دعا مانگی تھی، یہ دعا مانگی تھی، یہ دعا مانگی تھی اور میں نے دی نہیں، تو لو اب یہ۔ تو وہ خوش ہو جائے گا بندہ، وہ تمنا کرے گا کہ ساری چیزیں یہاں جو میں نے مانگی اس کے بدلے میں سارا مجھے یہاں مل جاتا تو اچھا ہوتا۔ یہ دعاؤں کے بارے میں یہ ہدایت دی ہے، اس لیے دعائیں مانگے، امیدوار بھی رہے اور قبولیت کا یقین بھی کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔